بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ آخر میں جس آیت کا ترجمہ ہوا تھا وہ آیت تھی فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، کہ ہم نے اس کو اپنی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کے ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو جائے، وَلَا تَحْزَنَ، اور موسیٰ علیہ السلام کے نقصان میں تم کو کوئی غم اور فکر نہیں کرنا ہے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ آج جس آیت کا ترجمہ ہوگا اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہ رہے تھے، پلے بڑھے، جوانی کی عمر آئی، بعض لوگوں نے 30 سال بتلایا ہے، بعض لوگوں نے 33 سال بتلایا ہے، اور یہ عمر سوچ سمجھ کی اچھی عمر ہے۔ جیسے پیدائش سے لے کر 25 سال کی عمر تک انسان کے ہر اعضاء میں بڑھوتری ہوتی ہے، مضبوطی آتی ہے۔ 25 سے 40 سال کی عمر تک وہ چیز رکی رہتی ہے جو 25 سال تک میں کھایا پیا، جتنی ہڈیاں بڑھی، چمڑے، گوشت، یہ سب 25 سے 40 سال تک میں رکی رہتی ہے، اور 40 کے بعد پھر اس میں گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بالآخر انسان جتنا مقدر ہے رہ کے چلا جاتا ہے۔ تو اس بیچ میں 33 سال 30 سال کی عمر مناسب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت ملی تھی 33 سال کی عمر میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے، فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے کہیں تفریح میں نکلے ہوئے تھے، جب واپس لوٹ رہے تھے تو ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اسرائیلی کہا جاتا تھا اور فرعون کی قوم کو قبطی کہا جاتا تھا۔ دونوں میں سے ایک آدمی کسی بات پر الجھ رہے تھے۔ بعض لوگوں نے دوپہر کا وقت بتلایا ہے، جس وقت میں گاؤں محلے میں سناٹا رہتا اکثر، یا کسی نے بتلایا ہے عشاء کے بعد کا، جو کھا پی کے اکثر لوگ پہلی نیند سوتے ہیں۔ دونوں الجھ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، ایک نبی سے یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ جان بوجھ کر بغیر تحقیق کے کسی کو قتل کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اصلاح کے طور پر، یا دو آدمی جھگڑ رہے ہیں اس میں بیچ میں پڑ کے بچاؤ کے لیے ایسا کیا۔ اتفاق یہ ہے کہ جو فرعون کی قوم سے آدمی تھا وہ مر گیا، اس کی جان چلی گئی۔ اب یہ کہ ہنگامہ برپا ہو گیا، اسی کا قصہ آج کی آیت میں ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام بالغ ہو گئے، أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، سارے اعضاء، عقل، سوجھ بوجھ سب صحیح ڈھنگ پہ آ گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت اور علم کی بات بتلائی جس سے مراد نبوت ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے محسنین، احسان کرنے والوں کو، صحیح راستے پر چلنے والوں کو ایسا ہی اجر دیا کرتے ہیں جو جس لائق ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام احسان مندی میں، اللہ کے اطاعت و فرما برداری میں اس لائق تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنا دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اللہ کی اطاعت اسی انداز کی تھی تو اللہ نے ان کو صحابہ بنایا، کاتب وحی بنایا، خلفائے راشدین بنایا۔ ان کے بعد جن کے اندر جیسی حیثیت تھی، ولی بنایا، متقی بنایا، پیر بنایا، نمازی بنایا، جس کے اندر جیسی طرف تھی، جیسی قابلیت تھی، اللہ نے ویسا ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب سارے لوگ غفلت میں تھے،
غفلت کے مطلب بے خبر نہیں، یا تو قیلولہ کا وقت دوپہر کا تھا یا عشاء کے بعد کا وقت تھا، جو لوگ اپنے گھروں میں بے فکر ہو کے رہتے ہیں عام طور سے. عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. دو شخص کو دیکھا کہ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں. هَذَا مِنْ شِيَّتِي وَهَذَا مِنْ عَدُوِّي. ایک ان کے قبیلے سے تھا اسرائیلی، وَهَذَا مِنْ عَدُوِّي، اور ایک ان کے دشمن کے قبیلے سے یعنی فرعون میں سے تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّي. جو ان کی قوم کا تھا وہ اپنی دشمن پر ان سے مدد چاہا کہ موسیٰ تم ہمیں بچا لو، یہ شخص ہمیں ظلماً مار رہا ہے. اور اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کئی آیت پہلے ترجمہ میں کہ فرعونی کی عادت تھی کہ اسرائیلی کو مزدوری کم اور کام زیادہ کرواتا تھا. اسی بات پر کئی دفعہ نوک جھونک آپس میں دو گروپ بن گئے تھے اور جو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام، ترجمہ یہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہٹانے کے غرض سے ہاتھ ایسے کیا ہو. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھونسا مارا. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. اس کا معاملہ صاف ہو گیا، یعنی فرعون کی طرف کا جو آدمی تھا اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا. عام آدمی گناہ کرتے ہیں، احساس نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا جو جتنا قریبی بندہ ہوتا ہے، اللہ سے جو جتنا نزدیک ہوتا ہے، یا اللہ کا ڈر جس شخص کے دل میں جتنا ہوتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا گناہ سمجھ لیتا ہے، ذرا سی غلطی کو بھی بہت بڑی غلطی سمجھ لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ فرعون بنی اسرائیل کے کتنے لڑکوں کو قتل کروایا، کتنی لڑکیوں کو، عورتوں کو غلام اور باندی بنا کر رکھا، ظلماً حکومت کر رہا تھا، ان لوگوں پر ظلم ڈھا رہا تھا. اتنی ساری باتیں جاننے کے بعد خود ان کے فریق کا آدمی جس کے ساتھ وہ فرعونی ظلم کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جان کے بھی نہیں کیا، دھوکے میں ہو گیا. اتفاق تھا کہ وہ مر گیا، لیکن جو جتنا اللہ کا قریبی ہوتا ہے اس کو احساس اتنا جلدی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ ہم نے تو یہ بہت بڑی غلطی کر دیا، ہم سے تو یہ بہت بڑا بھول ہو گیا. تو فوراً کہا قال هذا من عمل الشیطان. شیطان نے مجھ سے یہ کام کروا دیا. انه عدو مضل مبین. شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے کہ جب چاہے جس کے ساتھ جس راستے پر لے جائے اور اللہ کے راستے سے اس کو ہٹا دے. اتنا ہی پر بس نہیں کیا، آگے اللہ سے معافی بھی مانگا. قال رب انی ظلمت نفسی. پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، ہم نے ایک کو بچاؤ کے لیے، اصلاح کے لیے کیا تھا، لیکن وہ میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا، اب تو ہم مجرم ہو گئے. تو ظلمت نفسی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا ہے، اور ایک دعا اور ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا پڑھا تھا، جو 17ویں پارے میں ہے. لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود مگر پروردگار تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کیا قال ربی، اے پروردگار انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے اپنے اوپر خطا کیا ہے. فاغفر لی، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے. فغفر لہ، موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر دیا گیا. یہ تو برگزیدہ بندہ ہے، اللہ کے نبی بننے والے تھے، بنے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سن لیا. فغفر لہ، ان کی مغفرت ہو گئی. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین. موسیٰ علیہ السلام نے آگے یہ بھی دعا کیا، اے پروردگار جو انعام تو نے میرے اوپر کیا ہے، اس انعام کو
کسی مجرم کے طرفداری میں استعمال کرنے والا نہ بنا۔ جیسے وہ دونوں لڑائی کر رہے تھے، یہ بیچ کے آدمی نے دیکھاوے میں ظاہری طور پر ایک پر ظلم ہوا کہ وہ شخص مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی بما انعمت علیہ، جو کچھ میرے اوپر انعام کیا ہے فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آئندہ ہم کبھی مجرم کے طرفدار نہیں ہوں گے، ہم مجرم کی طرف سے کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اتنا ہی کہا، اللہ سے دعا کیا، لیکن ایک انسان ہے، اس کے اندر ایک فطرت ہوا کرتی ہے۔ فطرت اور شریعت دو چیز ہے۔ ایک بات اور سمجھ لیا جائے، ایک شخص شراب پی رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اللہ چاہے معاف کر دے۔ سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ ایک شخص شراب پی رہا ہے، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ ایک شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے، اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ ہوئی شریعت۔ فطرت کیا ہے؟ شراب پیے اور اس کا آنت خراب نہ ہو، شراب پیے اس کی کڈنی خراب نہ ہو، یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا، اس لیے کہ یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن مظلوم بد دعا دے گا اور اس کو پڑے گا، یہ فطرت ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں؟ شریعت اور فطرت دونوں الگ چیز ہے۔ آج ہم مسلمان جو ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس دنیا کی حالات کو دیکھ کر، شریعت الگ چیز ہے، فطرت بھی ایک چیز ہے جس فطرت سے ہمیں لڑنا ہوگا، فطرت کے اعتبار سے ہمیں چلنا ہوگا۔ اللہ چاہے، جیسے آگ اس کی فطرت ہے جلانا، سب جانتے ہیں یہ آگ کی فطرت ہے، لیکن اللہ چاہے تو بچا لے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا۔ لوہا کی فطرت ہے کاٹنا، سب جانتے ہیں، سب کا یقین بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا دیا۔ زہر پی لے، اس کا کام ہے نقصان کرنا، آدمی مر جائے گا، لیکن صحابہ نے زہر پی کے اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ کی مرضی تھی، بچا لیا۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ہر کھانے پر، ہر پینے کی چیز پر اگر یقین کے ساتھ اس کو پڑھ لیا جائے، اس دعا کو، انشاءاللہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ تو انسان تھے تو یہ فطرت ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ نیک کام کا حکم کرو، برے کام سے لوگوں کو روکو، اس میں نہیں ڈرنا ہے، اس میں چاپلوسی نہیں کرنا ہے، اس میں اور کسی چیز کے خطرے کا احساس نہیں کرنا ہے۔ لیکن رات کی اندھیری ہو، خطرناک جانور بیٹھا ہو، آندھی تیز کی چل رہی ہو اور اس وقت میں کوئی جائے، یہ فطرت ہے، ڈر ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی فطری تقاضے کے ناطے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے صبح کیا ڈرتے ہوئے، وہ ایک شخص جو مر گیا تھا اس کے معاملے میں صبح کیا ڈرتے ہوئے۔ قرآن میں کہا تھا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے۔ کس چیز میں؟ یہی بات ہے، امر میں، نہیں میں، دین کے پھیلانے میں، برائیوں کو روکنے میں، کسی کی ملامت کا، کسی کے نقصان کا نہیں ڈرنا ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ لیکن اور معاملے میں اپنی بات آ جائے تو ڈرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپ کے بیٹھے ہیں، مکری جالا دیا ہے، یہ فطری ڈر تھا، یہ فطری ڈر تھا۔
رات میں ہجرت کا حکم ہوا ہے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ فطری ڈر کا معاملہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرے ہیں۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، کہ کوئی پیچھا بھی کر رہا۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، صبح ہوئی، پھر نکل کے جا رہے ہیں، پھر وہی شخص ایک اور سے لڑ رہا ہے۔ بعض انسان کے لڑنے کی فطرت ہوتی ہے، وہ لڑاکو ہوتا ہے، اور بعض کی بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ بالکل 50-60 بھی اگر کسی کا بی پی ہو تو خود بخود اس کی بات سے 100 سے آگے بڑھ جاتا ہے بی پی، اس کے بات میں تلخی ہی ایسی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم ہنس کے کہہ رہے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ میری بات کی گہرائی اس کے دل میں کہاں تک اثر کر رہی، کبھی اس کو بھی نہیں سوچتا، بس ہنس کے ٹال دیتا۔ پھر وہ لڑ رہا تھا اور وہ مدد طلب کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ، ارے یار تم تو بڑا بےہودہ ہے، کل بھی تم لڑ رہا تھا ایک سے، آج بھی لڑ رہا ہے۔ اور اسی سمجھانے میں، اسی لیے بہت لوگوں کے ساتھ بھلائی سوچ کے بھی کرنا چاہیے، نہیں تو وہ بھلائی نقصان بھی کر جاتی ہے۔ ایک دن قبل فرعونی سے لڑائی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا، وہ مر گیا، تو اس کو تو احسان ماننا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کا۔ کل ہو کے پھر لڑائی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا ہی کہا کہ اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ، تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو، روز روز تم لڑ رہے ہو، اور تھوڑا اس کو سمجھانے کے غرض سے، تنبیہ کے غرض سے۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اس کو پکڑنے کے لیے، اب وہ شخص جانتے کیا کہا؟ قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ، اے موسیٰ آج تو تم لگتا ہے ہم کو قتل کرو گے جیسے کل اس کو قتل کیا تھا۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہی بگڑ گیا، ارے فرعون کا جاسوس چل پھر رہا ہے کہ اس کے آدمی کو قتل کس نے کیا، اور یہ میرا ہی آدمی کہہ رہا ہے، اور فرعون کے جاسوس نے اس بات کو سن لیا، فرعون کے دربار میں جا کے کہہ دیا کہ وہ شخص آج لڑائی ہو رہی تھی اور وہ اقرار کر رہا ہے کہ کل جیسے تم نے ایک کو قتل کیا ہے، آج لگتا مجھ کو تو قتل کرے گا۔ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ، تمہارے اندر خیر خواہی نہیں ہے، تم اصلاح پسند نہیں ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمارا بول بالا رہے۔ الٹے ہی موسیٰ علیہ السلام کی یہ شخص کہہ رہا۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، ایک شخص فرعون کے دربار میں یہ بات طے پا گئی کہ موسیٰ علیہ السلام ہی نے قتل کیا ہے، اب ان کو پکڑ کے قتل کیا جائے۔ ایک شخص دوڑا ہوا آیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور کہا، قَالَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ، وہاں مشورہ ہو گیا ہے کہ لوگ تم کو قتل کریں گے کل کے عوض میں، فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، تم یہاں سے نکل جاؤ، ہم تمہارے لیے خیر خواہ ہیں، نصیحت کرنے والے ہیں۔ آج تو ہمارے مسلمان میں ایک ہی دو معاملہ ایسا ہے کہ جس میں اتحاد اور ملت باقی ہے، ایک دو ہی معاملہ ہے، ورنہ سارے معاملے میں تو اتحاد ختم ہو گیا۔ اور ایک زمانہ تھا کہ غیر دشمن ہوا کرتے تھے، اپنے خیر خواہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہے؟ اب تو غیر غیر ہی ہے، اپنے میں خیر خواہ نہیں ہوتے، اپنے میں اب خواہ مخواہ ہوتے ہیں۔ خیر خواہ نہیں، خواہ مخواہ والے زیادہ ہیں، اپنے ہی لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام کو شخص نے کہا، فَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ، آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ یہاں سے نکل جائیے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کو پہنچانے آئے یہ بات۔ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے نکلے کہ کوئی پیچھا کر بھی رہا ہے،
क़ाल रब्ब नज्जीनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, परवरदिगार ज़ालिम कौम से मुझको निजात दे दीजिए ताकि मेरा दुश्मन मुझको पकड़ न सके। ये चंद आयत ऐसी है जिस आयत में ये है कि एक बाज़ जगह तवक्कुल की बात आती है कि सब कुछ करते हुए भी अल्लाह पर भरोसा करना है। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि शरीयत का मामला अलग है और फितरत का मामला अलग है। हमें फितरत को भी नहीं ठुकराना है और शरीयत को भी नहीं ठुकराना है। हर एक का अपना अपना काम है। सख्त धूप है, ये फितरत है इंसान की कि गर्मी लगेगी। अब इंसान धूप में खड़ा हो जाए और ये कहे कि अल्लाह चाहेगा तो मुझको धूप नहीं लगेगी। अल्लाह तो मना किया ना कि तुम छाँव में बैठो, सूरज तो धूप ही के लिए बनाया है। तो आदमी तवक्कुल से टकराता है। तो बहुत सारी आयतें इसमें कई जगह है जो हम लोगों के लिए सबक है कि हमें खैर ख्वाह भी बनना है। हमें दीन के मामले में जहाँ अम्र नहीं का मामला हो, इबादत का मामला हो, तबलीग है, उसमें नहीं डरना है। लेकिन तबई ज़रूरत जहाँ पर है तो वहाँ पर अगर डर पैदा हो जाए तो अल्लाह की कुदरत और हिकमत के ख़िलाफ़ भी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।